الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب 8ویں رکوع سے شروع ہو کر اور 15ویں رکوع کے آغاز تک جاری ہے، ویسے تو یہ خطاب آپ کو معلوم ہے کہ 5ویں رکوع سے شروع ہوا ہے، لیکن پہلا رکوع دعوت پر مشتمل ہے، پھر 6واں اور 7واں 2 رکوع صرف واقعات ان کی تاریخ کے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا اور ان کی احسان فراموشی، احسان ناشناسی، ناہنجاری عملی طور پر جو ہوتی رہی اس کے تذکرے سے گویا کہ کنکلوڈ کر دیا فَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ اپنے اس طرز عمل کے باعث وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق قرار پائے۔ اس کے بعد سے نیا سلسلہ مضمون ہے کہ جو 8ویں رکوع سے شروع ہوتا ہے اور اب تا اختتام چلے گا 15ویں رکوع کے آغاز تک۔ اس کا رنگ جو ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ اس میں بھی تنقید ہے بنی اسرائیل پر، لیکن اس طور سے ہے کہ صرف واقعات کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ جنرلائز بھی کیا گیا ہے، اور زیادہ تر وہ چیزیں یہاں سامنے آ رہی ہیں یکے بعد دیگرے کہ جو امت مسلمہ میں بھی بعین ہی پیدا ہوئی ہیں، خواہ وہ اعتقادی گمراہیوں کے قبیل سے ہو اور خواہ عملی گمراہیوں کے قبیل سے ہو۔ یہ گویا کہ پیشگی تنبیہ ہے امت مسلمہ کو، امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی بھی مسلمان امت میں جب وہ زوال سے دوچار ہو جائے
وہ جو علامہ اقبال کا کہ الفاظ زوال علم و عرفاں، نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے۔ جب علم اور عرفان، اللہ کی معرفت، اللہ پر یقین، آخرت کا یقین، جب اس میں اضمحلال ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہر طرح کی اخلاقی اور اعتقادی اور نظری اور فکری اور عملی گمراہیاں جو ہیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جب کسی مسلمان امت میں یہ زوال پیدا ہوتا ہے تو اس کے مظاہر کیا ہوتے ہیں، اس کے آثار کیا ہوتے ہیں، وہ کس قسم کے غلط عقیدوں کی قائل ہو جاتی ہے، کس قسم کے امانی جو ہیں وہ اس کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں، شریعت کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، یہ ہے اصل میں وہ باتیں کہ جو آ رہی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگرچہ حوالہ بنی اسرائیل کا ہے، ان کے تاریخ کے دوران جو بھی یہ اعتقادی اور نظری اور فکری اور عملی اور اخلاقی خرابیاں پیدا ہوئی، لیکن یہ کہ ساتھ ہی پھر جنرلائز کر کے جن کو کہا جائے یونیورسل ٹروتھس، وہ حقائق کے جو ابدی ہیں، پھر ان کی اننسیشن اور ان کو بھی بڑے ہی واضح الفاظ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جو 9ویں رکوع کے آخر میں مضمون آیا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، انہیں یہ زوم ہو گیا، انہیں یہ خیال ہو گیا، انہوں نے یہ من گھڑت عقیدہ ایجاد کر لیا کہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ یعنی یہ کہ قیامت کے محاسبے میں ہمارے ساتھ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا، چونکہ ہم موسیٰ کی امت ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہم ابراہیم کی ذریت ہیں، کئی نسبتیں ہماری ایسی ہیں کہ جس کے بنا پر ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا جو بقیہ پوری نوع انسانی سے ہوگا۔ اللہ کے ہاں تولنے کے باٹ علیحدہ ہوں گے، ان کے لیے علیحدہ معیار ہوگا، ہمارے لیے علیحدہ معیار ہوگا۔ ان کے لیے خلود فی النار ہے، لیکن ہم نے بہت گناہ بھی کر لیے، تب بھی بہرحال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ معاملہ وہ نہیں ہوگا، ہم آگ میں ہمیشہ تو رہ ہی نہیں سکتے، بلکہ جیسا کہ میں حوالوں سے بیان کر چکا ہوں کہ جو تالمود کے مختلف حوالے ہیں، ان کے حوالے سے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی، بلکہ ایک عقیدہ یہ تھا کہ جہنم کے دروازے پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوں گے اور کسی بھی مختون اسرائیلی کو داخل ہونے ہی نہیں دیں گے۔ تو یہ ان کے ہاں قائد جو ہمارے ہاں بھی ہے، تو وہ تو وہیں پر گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے چونکہ ہے، اور ان کی سنت جو ہے ختنہ، اس پر چونکہ انہوں نے عمل کیا ہے، تو کوئی مختون اسرائیلی جہنم میں داخل کیا ہی نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ دروازے پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوں گے ان کو بچانے کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ عام خلق خدا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اگر ہمیں کہیں، تاکہ الزام نہ آئے اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پر، اگر ہمیں جہنم میں ڈال بھی دیا گیا تو گنتی کے چند دن۔ اس میں اگرچہ روایات تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وہ 40 دن کی بھی ہے، اس لیے کہ 40 روز تک وہ جو بچھڑے کی پرستش ان کے ہاں ہوتی رہی تھی، تو انہوں نے مانا کہ ہاں یہ ہمارا اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کے نتیجے میں کسی اسرائیلی کے لیے اتنی مدت تک جہنم کے اندر رہنا جو ہے وہ گویا کہ اس کا امکان پیدا ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اکثر جو ان کا خیال ہے وہ چند دن، اور یہاں پر بھی چونکہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ آل عمران میں اس آیت مبارکہ کا جو مثنیٰ آیا ہے اس میں معدودہ کی بجائے لفظ آیا ہے معدودات، اور یہ اصول جو ہے بارہا ہمارے سامنے آ چکا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 ہے، اس میں فرمایا گیا کہ یہ ان لوگوں کا یہ طرز عمل، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کیا تم دیکھتے نہیں اہل کتاب کے ایک گروہ کو کہ انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی جانب کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں، لیکن یہ کہ وہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، حالانکہ کتاب پر ایمان کے مدعی ہیں، لیکن کتاب پر ایمان کے دعوے کے باوجود اس سے اعراض اور اس کے مطابق فیصلے پر راضی نہ ہونا، یہ کیوں ہو گیا؟ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کی توجیہ اگلی آیت میں فرمائی گئی، آیت نمبر 24 میں، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ معجزہ یا یہ عجوبہ اس لیے ہو گیا کہ مانتے بھی ہیں اور سب کچھ کتاب کے اوپر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن کتاب کو حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، کتاب کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دو عملی یا یہ تضاد یا یہ تناقض یا یہ منافقت ان کی کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے خیال جو ہے اپنے دل میں پکا لیا ہے، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون،
یہ جو افتراء انہوں نے کیا ہے، من گھڑت خیالات کو جو عقائد کی شکل دے لی ہے، اس کی وجہ سے انہیں ان چیزوں نے ان کے دین میں دھوکہ دیا ہے۔ یہاں لفظ معدودات آیا ہے سورہ بقرہ کی اس آیت میں، معدودات جمع قلت ہے، اور اس کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے لے کے 9 تک پر۔ تو یہی جو ہے زیادہ ان کا عقیدہ بھی ہے، تالمود کے مختلف حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بس گنتی کے چند دن سے مراد یہ ہے، زیادہ سے زیادہ 9 دن تو ہمیں جہنم میں رکھا جا سکے گا، باقی اس کے بعد ہم نکال لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ اس پر کیا آیا؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ۔ اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اب تمہیں یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یہ کہ تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ چیزیں کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ قول کے بعد جب اعلیٰ کا صلہ آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی بات کسی کی طرف غلط طور پر منسوب کر دینا۔ ایک بات آپ نے نہیں کہی ہے لیکن آپ کی جانب منسوب کر کے کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو یہ گویا کہ قول اعلیٰ ہوگا، کسی پر افتراء بازی کرنا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اس کے بعد وہ آیت آئی، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں؟ جس کسی نے بھی کمائی جان بوجھ کر ارتکاب کیا ایک ہی بڑے گناہ کا، یہاں چونکہ سیئۃن ہے، تنکیر ہے، نکرہ ہے، نکرہ کے 2 مفہوم لیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ ایک گناہ، کتاب ایک کتاب، کوئی کتاب، اور الکتاب وہ پھر معین کتاب ہو جائے گی، یا یہ کہ اس میں حصر کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے جمع کا بھی مفہوم دے سکتا ہے، الف لام اگر داخل ہو جائے، لیکن یہ کہ یہاں پر جب آئے گا نکرہ میں تو ایک، اور اس میں تفخیم کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ بڑا گناہ، صغیرہ نہیں، کبیرہ گناہ۔ جس کسی شخص نے جان بوجھ کر متعمدن اگر ایک بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی خطا نے، اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، یہ ہے اصل میں لفظ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی پر پھر مفسرین نے، چاہے وہ متقدمین میں سے ہیں یا متاخرین میں سے ہیں، اس پر پوری توجہ کی ہے کہ یہ جو احاطہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ اس انسان کو اس طور سے اپنے گھیرے میں لے لے کہ پھر دل میں ایمان کی کوئی رمق باقی نہ رہے، اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اگر ایمان قلب میں موجود رہتا ہے تو پھر احاطہ کا جو ہے تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بات نکلی کہ اگر قلب میں ایمان موجود ہے تو پھر اس صورت میں اس آیت مبارکہ کا اطلاق نہیں ہوگا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار۔ ہاں جس پر کہ وہ گناہ اس درجے مستولی ہو جائے، اس کی خطا، اس کی گناہ گاری اتنا اس کا گھیراؤ کر لے کہ پھر اس کے دل میں ایمان کی رمق بھی نہ رہے، تو اس کے لیے فرمایا ہے فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ تفصیل سے بات کو سمجھ لیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں ہمارے متقدمین کا قول بھی یہی ہے۔ حضرت ابن عباس کا قول جو ہے، حضرت مجاہد جو تابعین میں سے انہوں نے نقل فرمایا ہے، السیئۃ الکفر والشرک، قال ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول کیا ہے کہ یہاں سیئہ سے مراد کفر اور شرک ہے۔ اسی طریقے سے معالم التنزیل میں واحدی سے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں، المؤمنون لا يدخلون فی حکم هذه الآیہ، مومن اس آیت کے حکم میں داخل نہیں ہو سکتا جو صاحب ایمان ہو۔ پھر اس پر خاص طور پر جو مختلف ہمارے مفسرین نے اس پہ جو حواشی درج کیے ہیں، ان میں سے مثلاً میں مولانا عبدالماجد دریابادی کا حاشیہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ بعض اہل باطل یعنی معتزلہ اور خوارج وغیرہ نے اس آیت سے مومن عاصی کی عدم مغفوریت پر استدلال کرنا چاہا ہے جو باطل ہے۔ یہ ہے اصل میں ایک بہت بڑا مسئلہ جس پر تفصیلی گفتگو تو میں اپنے ان خطبات میں کر چکا ہوں جو حقیقت ایمان کے موضوع پر میں نے دیے تھے غالباً 2 یا 3 سال قبل، لیکن چونکہ اب یہ آیت مبارکہ اس زیر درس آئی ہے تو اس کے بارے میں کچھ باتیں میں چاہتا ہوں کہ یہاں بھی دوبارہ دہرا دوں۔ اصل میں علماء کرام کو چونکہ یہ احتیاط ملحوظ رہتی ہے کہ کہیں مومن کے بارے میں یہ مغالطہ نہ ہو جائے۔ عقیدہ یہ ہے، اور میں بھی اس کا قائل ہوں، کہ اگر کسی شخص کے دل میں ایمان کی کوئی رمق ہے
کسی درجے میں بھی ایمان ہے، تو پھر وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر جہنم سے نکل لیا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے کہ ایمان بہت بڑی شے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہاں اصل جو مغالطہ ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ ایک ایمان حقیقی ہے اور ایک ایمان ہے قانونی اور ظاہری۔ ایک شخص کافر ہے، کھلم کھلا انکار کر رہا ہے، وہ تو کھلم کھلا کافر ہے، لیکن یہ کہ ایک شخص دعویٰ ایمان کا کر رہا ہے، قانوناً مسلمان ہے، اور اس اعتبار سے قانونی ایمان کا اطلاق بھی اس پر ہو جاتا ہے، لیکن دل میں ایمان غائب ہو چکا، دل سے ایمان رخصت ہو چکا، دل سے ایمان زائل ہو چکا۔ اس کیفیت کو اگر اس امکان کو سامنے نہیں رکھا جائے گا تو ان آیات کے اندر جو تنبیہ کا پہلو ہے، انذار کا پہلو ہے، جس سے کہ انسان اپنی اصلاح پر متوجہ ہو سکتا ہے، جس سے اسے جھرجھری آئے، جس سے اس پر کوئی تشویش اور فکر جو ہے اسے لاحق ہو جائے، وہ سارے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بات اصل میں سمجھ لینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے وہ صاحب ایمان ہے، لیکن کسی گناہ پر اصرار کرتا ہے، گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے، مسلسل پہم کرتا ہے۔ ایک حال ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان اس کے دل سے بالکل زائل ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو اگر نہیں تسلیم کریں گے کہ قانوناً تو پھر بھی وہ مسلمان رہے گا، قانوناً وہ مومن شمار کیا جائے گا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کافر ہو چکا۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب قرآن مجید میں نفاق کے بارے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے، سورہ منافقون کی آیت نمبر 3، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے، جیسا کہ میں نے حقیقت نفاق کے اپنے خطبات میں کئی مرتبہ واضح کیا کہ ایک تو نفاق ہوتا تھا شعوری، ایک شخص جان بوجھ کر محض دھوکہ دینے کے لیے ایمان لاتا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا کہ یہود کی ایک سازش تھی، انہوں نے سازش کی کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ۔ اب صبح کے وقت ایمان لاؤ، ایمان کا اعلان کرو، حضور کی صحبت میں جا کے بیٹھو، دن بھر وہاں رہو، شام کو کہو جی ہم نے تو دیکھ لیا، بہت قریب آ کر کچھ نہیں ہے، دور کے ڈھول سہانے تھے، کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم تو واپس اپنے دین میں جا رہے ہیں، کفر کرو اور واپس آ جاؤ، تاکہ یہ اسلام کی اور ایمان کی جو ساکھ بن گئی ہے، جو گڈ ول بن گئی ہے کہ جو ایک مرتبہ چکھ لیتا ہے اس کی لذت اور اس کا ذائقہ، پھر وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ جو ساکھ ہے ایمان کی، یہ ختم ہو جاتی۔ اب یہ سازش ہے، جس شخص نے اس ارادے کے تحت کلمہ طیبہ پڑھا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو ایک منٹ کے لیے بھی ایمان اسے نصیب نہیں ہوا۔ یا جیسے میں نے مثالیں دی ہیں بارہا کہ ہمارے علم میں آتا رہا، اخبار میں خبریں چھپتی رہیں کہ کوئی ہندو جو ہے وہ مسلمان بن کر پاکستان میں آیا اور کسی سرحدی گاؤں میں کسی مسجد میں سال ہر سال تک امامت کرتا رہا۔ اب ظاہر بات ہے اسے معلوم ہے کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، چاہے اس نے بھی ختنہ بھی کرائی ہوگی، اس نے داڑھی بھی بڑھائی ہوگی، اس نے نماز بھی سیکھی ہوگی، کچھ بنیادی مسائل بھی سیکھے ہوں گے کہ کوئی پوچھ لے اگر مسئلہ تو جواب بھی دے سکوں، مجھے جا کر وہاں جاسوسی کرنی ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ میں تو ایمان نہیں لایا، میں تو جو تھا وہی ہوں، یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے، جاسوسی کے لیے میں نے لبادہ اوڑھا۔ یہ شعوری نفاق ہوا، چاہے وہ چند گھنٹوں کا تھا ان یہودی سازشیوں کا، اور چاہے یہ کئی سال کا تھا اس ہندو جاسوس کا، لیکن یہ شعوری نفاق ہے، اس نے اسلام کا لبادہ صرف دھوکہ دینے کے لیے اوڑھا ہے۔ لیکن ایک نفاق وہ تھا، قرآن مجید بار بار اسی لیے کہتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ جو غیر شعوری نفاق ہے کہ ایک شخص ایمان لایا لیکن اب ایمان کے تقاضے پورا کرنے سے طبیعت گھبرائی اور پسپائی شروع ہو گئی اندر ہی اندر، یہ پسپائی اندر ہی اندر ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو بھی ایمان کی رمق نصیب ہوئی تھی وہ اس کی پونجی ہاتھ سے جاتی رہی، اندر سے وہ چٹا کافر ہو چکا ہے، لیکن اوپر ونیئر لگی ہوئی ہے، وہ قانونی ایمان کی جو ہے وہ اس کے اوپر شرط پوری ہو رہی ہے، لہذا وہ مسلمان سمجھا جا رہا ہے۔ یہ اگر حقیقت سامنے نہ ہو تو اس آیت کے اندر جو ہمارے لیے ایک انذار کا پہلو ہے وہ در حقیقت وہ سرے سے پھر ہمارے اندر کوئی اس کی وجہ سے تشویش پیدا ہوگی ہی نہیں، کہ اعمال کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے، اور اعمال بھی بہت سے اعمال نہیں، ایک کبیرہ گناہ بھی اگر اس کے اوپر مداومت ہے، اس پر تسلسل ہے، اسی پر ڈیرا لگا لیا گیا ہے، اسی پر انسان جو ہے اوڑھنا بچھونا بنا کر بیٹھ گیا ہے، تو ایک گناہ بھی انسان کے ایمان کو ختم کر کے اسے کفر کے حکم میں داخل کر سکتا ہے، چاہے قانونی اعتبار سے وہ مسلمان تسلیم کیا جا رہا ہو، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی بھی آخری وقت تک قانونی طور پر مسلمان سمجھا گیا۔ اچھا، یہ جو منافقین کا تھا ایمان سے کفر کی طرف جانا، سورہ نساء کی
بعض آیات سے جو بڑی خوبصورت اس کی تفصیل سامنے آتی ہے، وہ ایک دم نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک شخص جب ایمان کی طرف بڑھتا ہے، پھر ایمان کے تقاضوں کو دیکھ کر گھبراتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، پھر وہ کسی وقت پھر طبیعت کے اندر آتا ہے، حضور کی صحبت میں بیٹھا ہے، کچھ قرآن پڑھا ہے، پھر طبیعت میں ایمان کی طرف جو ہے وہ میلان پیدا ہوا، پھر کچھ آگے چلا، پھر جب کوئی تقاضا مشکل آ گیا پھر پسپائی ہوئی۔ تو یہ جیسے ڈوبنے والا آدمی، ایک مرتبہ میں نے مثال دی تھی کہ کوئی شخص جب ڈوب رہا ہوتا تو ایک دم تہ میں نہیں بیٹھ جاتا، ڈبکیاں لگاتا ہے، نیچے گیا پھر اوپر آیا، پھر نیچے گیا پھر اوپر آیا، اور بین ہی وہی نقشہ جو ہے کھینچا گیا ہے سورہ نساء کی اس آیت میں، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما۔ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، جیسے کہ وہ ڈبکیاں لینے والا شخص ایک دفعہ نیچے گیا پھر اوپر آیا، پھر نیچے گیا پھر اوپر آیا، پھر جو گیا سو گیا، پھر وہ جا کر جو ہے تہ میں بیٹھ گیا۔ بعین ہی یہی معنوی سطح پر ہوتا ہے ایمان، پھر ایمان کے بعد کفر، کعبہ مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، اسی تذبذب میں مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ کیفیت رہتی ہے کچھ عرصے، اس کے بعد آدمی جو ہے اس کفر کے اوپر، لیکن کفر معنوی، کفر حقیقی، کفر باطنی، کفر قانونی نہیں، قانونی طور پر پھر بھی مسلمان ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے تو پھر یہ آیات، لیکن چونکہ علماء کرام کو وہ جو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، معتزلہ کے مقابلے میں اور خوارج کے مقابلے میں، چونکہ خوارج نے بہت بڑی گمراہی کا ارتکاب کیا کہ کبیرہ گناہ جس نے کیا وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، جب مرتد ہو گیا واجب القتل ہے، اس کی جان اور خون بھی مباح، اس کا مال بھی مباح، اس کی عورت بھی جو ہے گویا کنیز کی حیثیت سے اب آپ اپنے گھر میں ڈال لیجئے، سب کچھ ہو گیا، وہ کافر ہو گیا اس لیے کہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ یہ بہت بڑی گمراہی تھی اور تاریخ اسلام میں سب سے بڑی عظیم گمراہی یہی ہوئی۔ تو اس سے گھبراتے ہیں علماء اسلام کہ کہیں کسی کے ذہن میں اس قسم کی انتہا پسندی اور مغالطہ پیدا نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے معتزلہ نے ایک بن گھڑت شکل بنا لی ہے، منزلۃ بین المنزلتین، کہ ایک شخص نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے تو کیا ہے بھائی؟ یہ بھی میں اس کی حقیقت پوری بیان کر چکا ہوں، میرے ان خطبات کے کیسٹس موجود ہیں، ان کو لے کر سنیے۔ حقیقت میں یہ گمراہیاں جو ہیں ان سے بچانے کے لیے اس قسم کی آیات کی جب تعویل کی جاتی ہے تو اس میں در حقیقت بات وہ اس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر تاثیر ختم ہو جاتی ہے، ان آیات کے اندر پھر لوگوں کو لرزہ طاری کرنے والی جو ایک کیفیت ہے وہ ان کے اندر باقی نہیں رہتی۔ میں مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسی آیت مبارکہ پر، اب میں یہ باقی اور لوگوں کے حوالے نہیں دے رہا، آپ کو معلوم ہے کہ جو دیوبندی مکتب فکر کے مفسرین ہیں، علماء ہیں، ایک خصوصی ان کے ساتھ ایک بہرحال ایک ذہنی مناسبت ہے مجھے، اور خاص طور پر حضرت شیخ الہند کے بارے میں تو میرا قول ہے، میرا خیال ہے، بلکہ مجھے یقین کی حد تک ہے کہ 14ویں صدی ہجری کے سب سے بڑے مجدد اعظم حضرت شیخ محمود الحسن، وہ میرے نزدیک شیخ الہند جن کو کہا جاتا ہے، وہ مجدد اعظم تھے 14ویں صدی ہجری کی۔ تو یہ میرے دل میں ان کا مقام ہے، قدر و قیمت ہے ان کی میری نگاہوں میں، لیکن اس کے باوجود وہاں جہاں اختلاف کی بات ہے وہ میں اپنا اظہار اختلاف کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس آیت کے بارے میں مولانا تھانوی نے لکھا، کیوں نہیں جو شخص قصداً بری باتیں کرتا رہے اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ اہل دوزخی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ شیخ الہند لکھ رہے ہیں، گناہ کسی کا احاطہ کر لے، اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لے کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو، حتیٰ کہ دل میں ایمان و تصدیق بھی باقی نہ رہے۔ اگر دل میں ایمان و تصدیق بھی ہوگی تو احاطہ مذکور محقق نہ ہوگا، تو اب کافر ہی پر اس کا اطلاق اور کافر ہی پر یہ صورت صادق آ سکتی ہے۔ یہ حاشیہ جو پڑھے گا یہاں کافر کو اس معروف معنی میں لے گا، ہندو کافر ہے، سکھ کافر ہے، عیسائی کافر ہے، یہودی کافر ہے، ہم تو کافر نہیں ہیں، لہذا ہم پر اس آیت کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر اس آیت کو آپ پڑھیں گے اور کوئی آپ کے دل پر بھی لرزہ طاری نہیں ہوگا، کوئی آپ کو تشویش لاحق نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر اس قانونی اور حقیقی کفر کی جب تک کہ وضاحت نہ کی جائے تو وہ بات جو ہے پھر بہت ہی ایک جھوٹی تسلی دینے والی انسان کے لیے ہو جائے گی، حالانکہ مانتے ہیں علماء کرام، اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، المعاصی برید الکفر،
گناہ جو ہے وہ کفر ہی کے پیغام ہے. آپ نے گناہ کیا ہے تو گویا کہ کفر کا اثر آپ کے دل پر ہو گیا ہے. پھر گناہ کیا ہے پھر اور اثر ہو گیا, پھر گناہ کیا پھر اور اثر ہو گیا ہے. متعدد ایسی روایات موجود ہیں جن میں سے ایک روایت کا تو متن بھی میں لے کر آیا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا, امام ترمذی نے بھی روایت کیا, امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا. الفاظ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب, اور ایک روایت میں اذنبا کے بعد ذنبن کا لفظ بھی ہے. یقیناً ایک مومن شخص جب گناہ کرتا ہے کوئی ایک گناہ, کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ, تو وہ گناہ اس کے دل میں ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے. فإن تاب واستغفر, پھر اگر اس نے توبہ کی اور استغفار کر لیا, سقل قلبہ, تو دل جو ہے اس کا صاف ہو جاتا ہے, اس پر سیقل ہو جاتی ہے, پھر وہ سیاہ جو داغ ہے اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے. وإن زاد زادت, لیکن اگر گناہ ہی کرتا رہے, اضافہ کرتا رہے, تو یہ جو سیاہی ہے یہ بڑھتی رہتی ہے حتی تعلو قلبہ, یہاں تک کہ حتی تعلو قلبہ, اس کے پورے دل کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. فذالک الران الذی ذکر اللہ تعالی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, یہ ہے وہ رین, یہ زنگ جو دلوں پر آ جاتا ہے جس کا کہ ذکر اللہ تعالی نے سورہ مطففین کی اس آیت میں کیا ہے. ایک اور روایت میں الفاظ یہاں تک آئے ہیں کہ جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح بند ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر مہر کر دی جاتی ہے. طبع اللہ علی قلوبہم, بین ہی وہ الفاظ ہیں جو سورہ منافقون کی آیت نمبر 3 میں آئے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون, اور الفاظ یہ ہیں دوسری روایت کے, پھر اس میں کوئی خیر داخل ہو ہی نہیں سکتا. دل کے اوپر مہر لگ گئی, اب اس مہر کی وجہ سے اس دل کے اندر کوئی خیر داخل ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیفیت جو ہے یہ کفر معنوی ہے, بغیر کفر قانونی کے. اوپر سے ایک شخص مسلمان ہے, اگر ہم اس امکان کو سامنے رکھیں گے تو پھر یہ کہ ان آیات کے اندر ہمارے لیے تنبیہ کا پہلو ہے. یہ ساری آیات جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بنی اسرائیل ہی کی تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ہماری تعلیم کے لیے, ہماری تعدیب کے لیے, ہماری تنبیہ کے لیے, ہمیں پیشگی طور پر متنبہ کرنا مقصود ہے کہ مسلمانوں یہ کیفیت بھی ہو جاتی ہے, ہوئی ہے, تم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنا. میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کی. اسی میرے نزدیک علماء کرام کی یہ جو احتیاط ہے اس کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس احتیاط میں اتنا غلو ہو گیا ہے, اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان آیات مبارکہ کی تاثیر ختم ہو گئی ہے کہ مسلمان پڑھتا ہوا نکل جائے گا اور اس کو کوئی تشویش لاحق نہیں ہوگی. اب اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. خلود فی النار کے ضمن میں مسلمان کے لیے سورہ نساء کی ایک آیت میں بھی کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی دو شکلیں ہیں. ایک قتل خطا ہے, ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا, لیکن یہ کہ اس کے ہاتھوں کوئی شخص قتل ہو گیا, اس کے سلسلے میں کیا ہوگا, تفصیلی احکام دیے گئے ہیں. اگر وہ آزاد مسلمان ہے اور مسلمانوں کے اپنے معاشرے کا فرد ہے تو یہ کرنا پڑے گا. اگر وہ کسی ایسے قبیلے کا ہے جس سے کہ تمہاری دشمنی ہے, کافر قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, تو یہ شکل ہوگی. مختلف صورتوں میں اس کے تفصیلی احکام دیے گئے, لیکن وہ ہے قتل خطا کے. قتل عمد پہ جو آیت آئی ہے وہ یہ ہے, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اس کا جو ترجمہ کیا ہے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے رحمہ اللہ, وہ دیکھیے کس قدر صاف ہے, کتنا بالکل کلیئر ہے کہ جس میں کوئی اشتباہ نہیں. ترجمہ کیا ہے, اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا دوزخ ہے, پڑا رہے گا اسی میں, اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لعنت کی اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب. گویا کہ صحیح ترجمہ ہے یہ کہ اس کے لیے خلود کا معاملہ ہے, خالدن فیہا, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, اسی میں پڑا رہے گا, اس لیے کہ اس نے ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا. لیکن اب نوٹ جب کر رہے ہیں, نوٹ کرنے میں بریکٹس میں اضافے کر کے حاشیے کے اندر وہ اضافے کر دیے کہ جس سے وہ ساری تاثیر ختم ہو جاتی. اب وہ آپ سن لیجئے. اور جو شخص کسی مسلمان کو قصدن قتل کر ڈالے تو اس کی اصلی سزا تو جہنم میں اس طرح رہنا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ اصلی سزا جاری نہ ہوگی, بلکہ ایمان کی برکت سے آخر نجات ہو جائے گی, اور اس پر ایک میعاد معین تک کے واسطے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے,
اور اس کو اپنی رحمت خاصہ سے دور کریں گے اور اس کے لیے بڑی سزا یعنی دوزخ کا سامان کریں گے۔ اس کے اندر اضافے کر کے وہ جو معتزلہ اور خوارج کے نقطہ نظر سے بچنے کی کوشش میں جو صورت بنائی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب کسی مسلمان کے لیے اس میں وہ تنبیہ والا پہلو، وہ تاثیر والی بات جو ہے باقی نہیں رہی۔ اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور وہ اس لیے کہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں اگر دل میں ایمان ہے، لیکن دل کا ایمان، قانونی ایمان نہیں۔ قانونی ایمان تو منافق بھی ہر شخص کو قانونی مومن تھا۔ قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں منافقین کو یا ایھا الذین نافقوا یا ایھا المنافقون سے خطاب کیا گیا۔ تمام منافقوں سے جو باتیں ہوئی یا ایھا الذین آمنوا سے ہوئی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قانوناً وہ بھی مسلمان ہے، وہ مومن ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، بلکہ 7 جنگوں میں بھی چلے جاتے تھے، چاہے جا کر وہاں فتنہ پردازی کرے، عین وقت پر 300 نکل آئے۔ لیکن یہ کہ اور دوسرے معاملات کے اندر جو ہے ان کی جو بھی ریشہ دوانیاں رہی ہیں سب کو معلوم ہے، قانوناً تو مسلمان تھے۔ عبداللہ ابن ابی بھی مرا ہے تو اس کی نماز جنازہ حضور نے پڑھی ہے۔ اپنا کرتا مبارک جو ہے، چونکہ اس کے بیٹے جو ہے، اس کے صاحبزادے وہ ایک سچے مومن تھے، عبداللہ ابن ابی، ان کی فرمائش پر حضور نے اپنا کرتا اتار کر دیا کفن کے لیے۔ حضرت عمر جب کچھ اس پر انہوں نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں آپ، ایک منافق کے لیے آپ اپنا کرتا عطا فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، لیکن یہ نوجوان جو مومن ہے، خالص مومن ہے، اس کی ایک فرمائش ہے، اس کی ایک خواہش ہے، میں پوری کر رہا ہوں، لیکن میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ تو ان حقائق کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، یقیناً آیت کا مفہوم یہی ہے، جس شخص نے ایک گناہ کبیرہ بھی جان بوجھ کر اس کا ارتکاب کیا، پھر اس پر مداومت کرتا رہا یہاں تک کہ اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، اور یقیناً اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان حقیقی بھی اس سے زائل ہو گیا، اس لیے کہ گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کا لفظ جہاں آیا سورۃ الفرقان میں، وہ ہمارے منتخب نصاب میں داخل ہے، وہاں آمنہ کا لفظ آیا۔ جب انسان توبہ کرتا ہے حقیقت میں تو اثر نو ایمان لاتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو شخص توبہ کرتا ہے پھر ایمان لاتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر کے اوپر چکر لگاتا ہے۔ اگر توبہ کرتا ہے تو لوٹ آتا ہے، دل میں داخل ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سارا معاملہ ایمان حقیقی، قلبی ایمان والا یہ جو معاملہ ہے، یہ قانونی ایمان، چاہے زانی ہو، چاہے شرابی ہو، چاہے چور ہو، چاہے ڈاکو ہو، وہ پہلے بھی مسلمان ہے، بعد میں بھی مسلمان ہے، قانوناً وہ مسلمان رہتا ہے، گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا، مرتد نہیں ہو جاتا، قانونی اسلام اس کا برقرار رہے گا۔ البتہ حقیقی ایمان کا معاملہ اور ہے، اور یہ کہ اگر حقیقتاً ایمان زائل ہو چکا ہو، مانن انسان کافر ہو چکا ہو، جیسے کوئی منافق، یا یہ کہ چاہے وہ اپنے نفاق پر شعوری طور پر متنبع نہیں ہے، خود نہیں جانتا اپنے آپ کو کہ میں منافق ہوں، تب بھی اگر گناہ کا احاطہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس سے ایمان قلبی جو ہے وہ زائل ہو گیا ہے، تو اس پر اس آیت کا اطلاق ہوگا، چاہے ظاہری اعتبار سے دنیا میں وہ مسلمان سمجھا جا رہا ہو اور اسے اپنا گمان ہو۔ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، نفاق کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ جس میں یہ 4 صفات ہیں یا 3 صفات غالباً، اس حدیث کے اندر الفاظ یہ آئے ہیں کہ چاہے وہ جب وہ بولے جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے خیانت کرے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، تو وہ مومن ہے، وہ منافق ہے۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ یا انہ مومن، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ان میں سے کون سا لفظ ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلم و مومن سمجھتا ہو۔ ایک شخص سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو مسلم و مومن، لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کافر ہو چکا ہے، منافق ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے تو پھر یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ، ہمیں ہر وقت متنبہ کرنے کے لیے اس کی تاثیر جو ہے وہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ قیمتی تاثیر ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایماندار جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اب یہ در حقیقت وہی مضمون ہے جو اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 62 میں آ چکا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا 8ویں رکوع سے جو مضمون شروع ہوا ہے، پہلی آیت یہی تھی، ان الذین آمنوا
والذین ہادوا والصابئین والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہی قانون جو 8ویں رکوع کے شروع میں آیا تھا، اسی قانون کو 9ویں رکوع کے اختتام پر پھر اس آیت کے اندر لے آیا گیا کہ یہ اچھی طرح سمجھ لو، کوئی گروہی نسبت کسی امت میں ہونا، کسی قوم میں ہونا، کسی کی ذریت میں ہونا، کسی کے ساتھ نسلی تعلق ہونا، یہ آخرت میں جو ہے یہ کوئی فیصلہ کن شے نہیں ہے. فیصلہ کن شے ہے ایمان اور عمل صالح. اب آگے چلیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل. اب اس رکوع میں 10ویں رکوع میں بہت اس اعتبار سے کہ صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، 2 مرتبہ میثاق کا ذکر ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے لیا. اگرچہ یہ ذکر اس سے پہلے بھی آ چکا ہے آیت نمبر 63 میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وہاں ہم یہ پڑھ چکے ہیں. اب یہاں وہ میثاق کیا تھا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے یہاں بیان کیا جا رہا ہے. پہلا میثاق جس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کل دین کی حقیقت کو سموئے ہوئے ہے. یہ یوں سمجھیے کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے جو 2 رکوع ہیں، تیسرا اور چوتھا، وہ تورات کے 10 کمانڈمنٹس جو ہیں، احکام 10 کی قرآنی تعبیر ہے. وہی جو احکام دیے گئے تھے تورات میں، جو بنیاد ہے شریعت کے. اگرچہ شریعت میں آ کے تفصیل میں فرق ہو گیا ہے، شریعت موسوی میں اور شریعت محمدی میں علی صاحب الصلاۃ والسلام، لیکن یہ کہ اصل اور بنیاد تو ایک ہی ہے. تو وہ در حقیقت فنڈامنٹلز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں وہاں 2 رکوعوں میں، سورہ انعام میں 1 رکوع میں، اور یہاں پر وہ دیے جا رہے ہیں چند الفاظ کے اندر کہ وہ اصل فنڈامنٹلز کیا ہیں، شریعت موسوی اور شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام، ان دونوں کے اصل اصول اور مبادی کیا ہے. وہ تو ہے ایک عام میثاق. اس کے بعد تذکرہ ہوگا ایک میثاق خاص ہے جو یہود سے لیا گیا، چونکہ خاص طور پر اس کے حوالے سے کسی مسلمان امت میں جو گمراہی پیدا ہوتی ہے، جو بڑے پیمانے پر ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، آج شاید ہی کوئی مسلمان ہو، میں دعوے سے کہتا ہوں، جو اس گمراہی سے بچا ہوا ہو. اس قدر یونیورسل گمراہی ہے، اس گمراہی کو بیان کرنا مقصود ہے، لہذا اس حصے کو علیحدہ کیا ہے اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے. پہلا حصہ کیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل. اور یاد کرو جب کہ ہم نے لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے، وہ عہد کن امور پر مشتمل تھا؟ لا تعبدون الا اللہ. پہلی بات، نہیں بندگی کرو گے اللہ کے سوا کسی کی. یہاں نوٹ کیجئے کہ اگرچہ یہ فعل مضارع ہے اور یہ انشائیہ نہیں ہے، خبریہ کلام ہے، تم نہیں بندگی کرو گے اللہ کے سوا کسی کی، لیکن اس سے مراد امر ہے. اور بسا اوقات یہ جو اخبار کی شکل ہوتی ہے لیکن مقصود اس سے امر ہوتا ہے، اس میں نہایت ایمفیسس بڑھ جاتا ہے، زور بڑھ جاتا ہے. آپ کسی سے کہتے ہیں ڈو اٹ، یہ فعل امر ہے، یو ول ڈو اٹ. اب اس میں جو زور ہے وہ ڈو اٹ میں نہیں ہے. یو ول ڈو اٹ، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ جو انداز ہے یہ در حقیقت زور دینے کے لیے. تو فرمایا پہلی بات نہایت زور دے کر، لا تعبدون الا اللہ، ہرگز نہیں پوجو گے اللہ کے سوا کسی کو، نہیں بندگی اور پرستش کرو گے اللہ کے سوا کسی کی. نمبر 2، وبالوالدین احسان. آپ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کا جو میں نے حوالہ دیا تھا، وہاں تیسرے رکوع کی پہلی آیت کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر وہاں تفصیل آئی ہے بالوالدین احسانہ کے ساتھ، بہت ہی وضاحت کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. یہاں چونکہ بڑے اختصار کے ساتھ، یوں سمجھیے کہ ایک ہی آیت میں در حقیقت وہ پورے دین کا لب لباب، جو بھی شریعت کے اصول اور مبادی ایک آیت میں لائے جا رہے ہیں. وہاں 2 رکوعوں میں ہے، سورہ انعام میں 1 رکوع میں ہے، لیکن یہاں ایک آیت میں ہے. یہی قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ کہیں ایک بات جو ہے انتہائی مخفف کر کے اور مختصر کر کے اور اس کو سمو دیا جاتا ہے چند الفاظ میں، جیسے کہ دریا کو ہم کہتے ہیں محاورے میں کہ کوزے میں بند کر دیا گیا، کہیں اسی کی شرح و بست ہے، اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اسی کا سمجھیے کہ مطول ورشن ہے، اور کہیں اس کا انتہائی اختصار کے ساتھ ہے. تو اختصار کی انتہائی مثال یہ ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیک سلوک، ان کی خدمت، ان کی دلجوئی، ان کا ادب. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ چونکہ ہمارے منتخب نصاب میں درس شامل ہے، لہذا تفصیل میں یہاں جانے کی ضرورت نہیں. اسی کے تابع کیا ہے
وذی القربى والیتامى والمساکین۔ اور یہ کہ یہ نیک سلوک جو ہے یہ صرف والدین کے ساتھ نہیں، والدین تو اولاً اصلاً، اس لیے کہ ان کا تو احسان تم پر اتنا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان تم پر تمہارے والدین کا ہے۔ خالق حقیقی اللہ ہے، لیکن اس دنیا میں تمہاری پیدائش، تمہاری پرورش، اس کا سارا معاملہ جو ہے عالم اسباب میں وہ تو والدین کے ذریعے سے ہوا ہے۔ تمہارا وجود ان کے ذریعے سے ہے، پھر تمہاری پرورش ان کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان والدین کا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جو فرمایا، شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ اتنا بریکٹ کیا گیا ہے 4 مقامات پر کہ اللہ کے حق کے ساتھ فوراً متصلاً والدین کا حق۔ یہاں پر بھی یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ لیکن یہ کہ جب کسی شخص کے اندر ادائے حقوق اور شکر کا جذبہ ہوگا تو اس کی اس نیکی اور نیک سرشت جو ہے اس کا ایک تقاضا خود بخود ہوگا کہ آگے بڑھ کر وذی القربى والیتامى والمساکین، اور یہ کہ قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یہ سب احسان ہی کے تابع آ رہا ہے۔ حسن سلوک قرابت داروں کے ساتھ بھی، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، اور مساکین محتاج۔ مسکین سے مراد وہ شخص ہے جو کسی وجہ سے کوئی کم ہمتی ایسی ہو گئی ہے، وہ جسمانی ہو، نفسیاتی ہو، چاہے وہ صرف نیورستھینیا ہی ہے جس کی وجہ سے کہ اعصاب ڈھیلے پڑ گئے ہیں، آدمی کے اندر کام کرنے کا، محنت کرنے کا کی ہمت باقی نہیں رہی ہے، جو بھی ہو جائے، مسکنت کہتے ہیں اسے، کم ہمتی، بے ہمتی، یہ مسکنت ہے۔ تو جو بھی لوگ معاشرے کے اندر ایسے ہیں، اب تمہارے اوپر ان کے حقوق ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو لفظ حق آیا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، در حقیقت ان کا حق ہے تمہارے اوپر۔ یہاں وہ احسان ہی کے تابع ہو کر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو۔ حسن کلام یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، اپنے بھائی کے ساتھ اگر کشادہ روئی کے ساتھ ملاقات کرتے ہو، اگر خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتے ہو، اس کو دیکھ کر تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس لیے کہ جو آپ سے ملنے آیا ہے، آپ نے اسے ویلکم کہا، اس سے آپ بجائے ترش روئی کے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اس سے اس کا بھی انبساط ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر معاملہ عبوساً قمطریرہ بن کر آپ نے اسے ویلکم کہا تو وہ بھی اب گھبرائے گا، میں خامخواہ کاہے کو آ گیا، پچھتائے گا۔ تو اس سے یہ کہ یہ جو خندہ روئی ہے اور یہ انسان خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے، حضور نے اسے صدقے سے تعبیر کیا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ۔ تو یہاں پر بھی قولوا للناس حسنا، ایک تو یہ کہ عام قول، معاشرے کے اندر اچھی بات کہو، اس میں مراد امر بالمعروف بھی ہو سکتا ہے، لوگوں سے کو بھلائی کی تلقین کرو، بھلے مشورے دو، نیکی کی طرف دعوت دو، دعوت الی الخیر، وہ تمام چیزیں اگر قولوا للناس حسنا کو عام پر رکھا جائے، الفاظ کا جو عموم ہے، تو اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن یہ کہ ایک اس میں خاص نکتہ یہ ہے کہ یتیم اور مسکین، ان کے ساتھ اگر آپ کسی وقت کوئی بات ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، تب بھی کم سے کم نرم بات کر کے ان کے دل کو تو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو، جھڑکو نہیں۔ اما السائل فلا تنہر، چنانچہ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 5 میں بھی قولوا لهم قولا معروفا، یعنی یہ کہ اگر سائلین آ گئے ہیں یا کوئی سفہاء ہے، کم سمجھ لوگ ہیں معاشرے کے ہیں، جو وہ اپنی ذمہ داریوں کو اب نہیں سمجھ رہے، نہیں ادا کر پا رہے، تو ان کے ساتھ یہ ہے کہ جو بھلائی کر سکتے ہو کرو، اور یہ کہ ان کے ساتھ بات تو کم سے کم جو ہے وہ نرمی کے ساتھ کرو، قولا معروفا۔ پھر یہی بات جو ہے آیت نمبر 8 میں بھی آئی ہے، قولا معروفا۔ آیت نمبر 9 میں سورہ نساء میں وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہیں معروف کا لفظ آیا، کہیں سیدھی بات کرو۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى، کہ کسی کے ساتھ بات اچھی کی جائے، اور اگر اس نے کہیں سائل نے یا کسی آپ کے قرابت دار نے آپ کے ساتھ جو ہے درستی کے ساتھ بھی کلام کیا ہے، چاہے وہ اپنی احتیاط ہی کے لیے مدد مانگنے آیا تھا، لیکن انداز اس نے جو اختیار کیا ہے وہ آپ کے لیے ناپسندیدہ ہے، تو معاف کیجئے اس کو، اور اس کے ساتھ نیک رویہ رکھیے، نیک اچھی نرم بات کیجئے۔ یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ آپ تھوڑا بہت صدقہ بھی دے دیں، لیکن پھر بات ایسی کریں کہ جس سے جو ہے اس کا دل جو ہے وہ زخمی ہو جائے، اس کے عزت نفس مجروح ہو جائے۔ تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم نرم بات کہہ کر اور معاف کر کے اس سے جو ہے معذرت کر لو۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں تو یہ مضمون جو آیا ہے وہ تقریباً اسی ربط کے ساتھ آیا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا،
اگر تمہیں قرابت داروں سے اور مانگنے والوں سے اور مسافروں سے جن جن کا وہاں پر حق گنوایا گیا ہے اعراض کرنا ہی پڑ جائے، اس لیے کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو، یعنی یہ کنایا ہے اس سے کہ تم اس وقت خود جو ہے تمہارے پاس کچھ دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ ان کی کوئی مدد کر سکو، تو قل لہم قولا میسورا، تو قولا میسور، قولا سدید، قولا معروفہ، یہ تمام الفاظ جو آتے ہیں ایسے مواقع پر کہ جہاں سائلین یا جو بھی محتاج ہیں ان کا تذکرہ ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی خاص طور پر یہاں قولوا للناس حسنا میں اسی کی طرف اشارہ ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اب چونکہ ایک طرف آیا تھا اللہ تعالیٰ کی بندگی، دوسری طرف تھا حسن سلوک، والدین سے شروع ہوا، ذی القربہ، یتامہ، مساکین، اور یہ کہ حسن کلام ہو، گفتگو کی جائے تو اچھی کی جائے، نرم کی جائے۔ اب اس کے لیے جو دین میں دو ستون قائم کر دیے گئے ہیں، اللہ کی بندگی کا ستون نماز، قائم رکھو نماز کو، اور یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ گویا کہ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کی شکل دے دی ہے۔ ویسے تو اللہ کی بندگی کرنی ہے، چلتے پھرتے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے ساتھ ذکر کثیر کی کیفیت رکھنی ہے، لیکن ایک ہے اقامت الصلاۃ، یہ گویا کہ اس کے لیے ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، یہ اس کی معین شکل ہے، یہ تو ہر حال میں تمہیں اس کا التزام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے وہ ایک معین ہے، اس کی پابندی تو کرنی ہی کرنی ہے، باقی اس سے بھی زیادہ دو، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، منتخب نصاب کے درس نمبر 2 میں آیت البر کے ضمن میں یہ حدیث جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ دے دی ہے تو بس جو بھی حق تھا مال میں تم دوسروں کا، غرباء کا، بس وہ سارا کا سارا ادا ہو گیا۔ ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے، اور حضور نے پھر وہی آیت مبارکہ جو ہے آیت بر تلاوت فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ آتى الزكاة تو علیحدہ آ گیا، وہ جو معین نظام ہے وہ تو علیحدہ ہے، تو پہلے جو کہا گیا ہے کہ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، یہ تو گویا کہ اس پر اضافی ہے۔ تو حضور نے اپنے اس قول کے لیے دلیل کے طور پر اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اور آپ کا قول کیا تھا؟ ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ اگر ادا کر دی ہے تو سارا حق ادا ہو گیا، یقیناً تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، غرباء کا، محتاجوں کا، محرومین کا، سائلین کا، ذوی القربہ کا، ان کے حقوق جو ہے صرف زکوٰۃ پر آ کر ختم نہیں ہو جاتے۔ یہاں بھی اسی کی مثال ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنکُم، یہ تو تم سے عہد لیا گیا تھا، قول و قرار لیا گیا تھا تمہارے ایلڈرز سے، جبکہ کوہ طور ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا تھا، تمہارے سرکردہ 70 افراد تھے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، اور وہاں جب تورات کے وہ شریعت دے کر اور تم سے قول و قرار پختہ لیا گیا تھا، لیکن تمہارا حال یہ رہا ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنکُم، پھر تم نے روگردانی کی، پیٹھ موڑ لی، اس عہد کو پورا نہیں کیا، طرح طرح سے بہانے بنا کر اس سے پہلوتی کی راہ اختیار کی۔ ایک بہانہ تو وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سبت کا قانون کیسے توڑا تم نے، کہ مچھلی پکڑی تو نہیں ہفتے کے روز، لیکن ہفتے کے روز ساری محنت ہوتی رہی، سارا وقت صرف ہو گیا اسی میں کہ وہ گڑھے کھود کھود کر سمندر کا پانی مچھلیوں سمیت وہ تالاب بنا لیے جائیں، تاکہ یہ کہ پھر اتوار کو جا کر پکڑ لیں۔ تو وہ روح دین ختم، اس لیے کہ وہ تو اس لیے تھا کہ پورا ہفتے کا دن تم صرف کرو اللہ کی یاد میں، عبادت میں، تلاوت میں، تورات کی تلاوت کرو، تعلیم و تعلم کا معاملہ ہو، سمجھنے سمجھانے کا ہو، آپس میں مذاکرہ ہو رہا ہو تورات کا، اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، اس کے لیے تھا۔ تم نے یہ کیا کہ وہ وقت تو لگا دیا سارا جو ہے اسی دھندے کے اندر، لیکن اپنے دل میں مطمئن یہ کہ ہم نے مچھلی پکڑی نہیں ہے، لہذا گویا کہ قانون شریعت کی ہم نے خلاف ورزی نہیں کی۔ یہ بھی بالکل وہی بات ہے کہ اندر سے وہی دیمک چٹ کر چکی ہے، لیکن اوپر ونیئر لگا ہوا ہے، لکڑی کی ایک تختی سی جو ہے وہ اس نے چھوڑ دی ہے، تاکہ جو ہے گھر والا جو ہے اسے یہ خیال نہ ہو کہ میری چوکھٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی، بلکہ دھوکے ہی کے اندر رہے کہ چوکھٹ تو کھڑی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ دیمک جو ہے اندر سے اسے کھوکھلا کر چکی ہے۔ تو تم نے بھی شریعت کے ساتھ یہی تم نے مذاق کیا ہے، یہی کھیل کھیلا ہے۔ تو یہاں فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون،
یہ انتم موردون، تمہارے اندر اعراض، پہلوتہی کرنا، کسی طریقے سے شریعت کی پابندیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا رجحان جو ہے نہایت راسخ تھا، پختہ تھا۔ یہ تم نے جو کچھ کیا ہے نیت کے ساتھ کیا، ارادے کے ساتھ کیا۔ وانتم موردون، یہ ایسا نہیں ہے کہ مغالطے میں ہوا ہو۔ مغالطے میں، جہالت میں، نادانی میں اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا تو قانون یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی کو ہوش آئے فوراً توبہ کرے۔ تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کر لینے والا تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اب آئیے وہ دوسرا جو خاص میثاق ہے جس کے حوالے سے ایک بہت بڑی گمراہی ہے جس کا تذکرہ ہونے والا ہے، اور پھر یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ اصل میں وہ شے ہے کہ جو آج تقریباً ہر مسلمان کی زندگی کے اندر موجود ہے، وہ عملی گمراہی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے ایک عہد اور بھی لیا تھا۔ حالانکہ اس کو شامل کیا جا سکتا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس عہد کو چونکہ وہ ایک جنرل ہے، وہ دین کی بنیادی حقیقت، چاہے وہ شریعت محمدی ہے یا شریعت موسوی تھی علیہم الصلاۃ والسلام، ان دونوں کے بارے میں جو اقدار مشترک تھی انہیں علیحدہ کر دیا۔ اب ایک خاص جو ان سے لیا گیا تھا، اور یہ ہے در حقیقت ایک دوسرے انداز میں مسلمانوں کو بھی اس کی تلقین کی گئی۔ بار بار قرآن میں آتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم اعزۃ علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین، اہل ایمان کے حق میں نہایت نرم ہو، حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو تمہیں آپس میں کیسے رہنا چاہیے؟ مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ طرز عمل، یا چونکہ اس وقت کی مسلم امت جو ہے وہ بنی اسرائیل تھے، تو ان سے کیا عہد لیا گیا تھا اسے غور سے سنیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے میثاق لیا تھا، ایک اور قول و قرار بھی بڑا پختہ لیا تھا، وہ کیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم۔ یہاں پھر دیکھیے وہی فعل مضارع ہے، تم نہیں بہاؤ گے اپنا خون، اور یہ قرآن مجید کا بڑا لطیف انداز ہے۔ لا تسفکون دماءکم، کم سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی اسرائیلی کسی دوسرے اسرائیلی بھائی کا خون نہ بہائے۔ دیکھنا تمہیں آپس میں رحماء بینہم بن کر رہنا ہے، تمہیں ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کی جائیداد، ایک دوسرے کی جان، اس کے محافظ بن کر رہنا ہے۔ لا تسفکون دماءکم، کبھی اپنا خون نہ بہانا، آپس میں مت لڑنا، کچھ تو خون نہ کرنا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے سے جنگ نہ کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ نکالنا اپنے آپ کو اپنے گھروں سے۔ یہاں پر بھی وہی بات، اپنے آپ کو نکالنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے اسرائیلی بھائیوں کو مت نکالنا ان کے گھروں سے، لیکن چونکہ تم ایک امت ہو، جیسے حضور نے فرمایا مسلمان ایک امت ہے اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، اس حوالے سے اگر تم نے اپنے کسی بھائی کا خون بہایا تو گویا کہ اپنا خون بہایا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی اپنے ماں باپ کو گالی مت دیا کرو، اور کسی نے پوچھا حضور کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا تم اگر کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ یہ انداز ہے بڑا بلیغ سمجھانے کا۔ تم نے اگر کسی کی عزت پر حملہ کیا، اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر، تو تم نے اصل میں اپنی عزت پر حملہ کیا ہے۔ تو وہ انداز ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم ہرگز نہیں بہاؤ گے اپنا خون، یعنی کوئی اسرائیلی دوسرے اسرائیلی کا خون نہیں بہائے گا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے آپ کو، یعنی کوئی اسرائیلی کسی دوسرے اسرائیلی کو ان کے گھروں سے نہیں نکالے گا، ان کے شہروں سے یا ان کے ملکوں سے ملک بدر نہیں کرے گا۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اس پر اقرار کیا، مانا، اور تم اس پر پورے طور پر گواہ بنے۔ تشہدون کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں کہ گویا کہ جو اس وقت حضور کے زمانے میں اور نزول قرآن کے زمانے میں یہودی موجود تھے کہ تم خود گواہ ہو کہ یہ قول و قرار ہوا تھا، تمہاری تورات کے اندر یہ قول و قرار موجود ہے کہ ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا، اور یہ کہ جس وقت انہوں نے عہد کیا تھا جان بوجھ کر کیا تھا، پورے شعور کے ساتھ کیا تھا۔ اس معنی میں وانتم تشہدون کا مفہوم وہ ہوگا جو ہم کرتے ہیں، کوئی اقرار نامہ لکھتا ہے تو میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں، تو یہ گویا کہ وانتم تشہدون میں ادھر اشارہ ہو رہا ہے، تم نے خوب سوچ سمجھ کر اللہ کے ساتھ جو قول و قرار کر رہے تھے اس کی ذمہ داریوں کے پورے شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ تم نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ تم ہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، یعنی تم باہم ایک دوسرے کا خون بہاتے ہو، تمہارے مابین خانہ جنگیاں ہوتی ہیں، یہودی یہودی کو قتل کرتا ہے، اسرائیلی اسرائیل کو قتل کرتا ہے۔
وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور نکالتے ہو اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے. اب یہاں پر ذرا وہ کم جو ہے وہ انفسکم کی بجائے فریقم منکم، تم نکالتے ہو اپنے میں سے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو ان کے گھروں سے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ان کے خلاف جتھا بندی کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. اسم کہتے ہیں کسی کی حق تلفی، اور عدوان ہے کسی کے حق پر چھاپا ڈالنا، دست درازی کرنا. یہ گویا کہ گناہ کے دو پہلو ہو گئے. ایک گناہ وہ ہے جس میں تقصیر کا پہلو ہے، آپ پر کوئی ذمہ داری تھی آپ نے ادا نہیں کی، یہ اسم ہے. اور ایک یہ کہ آپ نے کسی کا حق تلف کیا، کسی کے حق پر دسترازی کی ہے، سینہ جھپٹی کی ہے، یہ عدوان ہے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم گناہ اور زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف، اپنے ہی گروہوں کے خلاف، اپنے ہی قبائل کے خلاف تم جو ہے جتھا بندی کرتے ہو. مظاہرہ جو ہے تظاہرون، یہ در حقیقت اپنی پیٹھوں کو جوڑ لینا. کہیں کوئی بڑا سخت مقابلہ ہو جائے تو پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے لوگ، تاکہ ادھر سے حملہ آور آ رہا ہے تو یہ اس سے نمٹ لے گا، ادھر سے آ رہا ہے تو وہ نمٹے گا. یہ ہے اصل میں کسی مقصد کے لیے اپنی پیٹھیں جمع کر لینا، جوڑ لینا. تو اس طریقے سے تظاہرون، زہر سے تم ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے اپنی قبائلی جنگوں کے اندر مظاہرہ کرتے تھے اور جتھے بندی کرتے تھے ان کے خلاف. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں اسیر ہو کر تو اب فتیہ دے کر چھڑاتے ہو. کیونکہ شریعت موصلی میں یہ تھا کہ اگر کوئی اسرائیلی کسی دوسرے اسرائیلی کو دیکھے کہ وہ کہیں قید ہے تو اس پر لازم ہے کہ فدیہ دے کر چھڑائے. یہ بھی شریعت کا حکم ہے. اس شریعت کے حکم پر تو بڑی تم پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہو، لیکن وہ بھی تو شریعت کا حکم تھا کہ مت ایک دوسرے کو قتل کرو. وہ بھی تو شریعت کا حکم تھا کہ مت ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالو. وہ دو حکم جو ہے وہ تو تم نے نظر انداز کیے. البتہ ایک تیسرا حکم کہ اگر کہیں کسی یہودی کو، اسرائیلی کو تم دیکھ پاؤ کہ وہ اسیر ہے کہیں، اب اسیری ہوا کرتی تھی، کوئی مقروض ہے قرض نہیں ادا کر پایا تو وہ کہیں اسیر ہے تو اس کا قرض ادا کرو، اسے چھڑواؤ. تم پر لازم ہے کیونکہ تمہاری امت کا فرد ہے، لہذا تم فدیہ دے کر چھڑاؤ. یا یہ کہ کہیں اسی طریقے سے باہمی خانہ جنگی کے اندر کسی دشمن کے ہتھے چڑھ گیا کوئی اسرائیلی، وہ میں اس کا تاریخی پس منظر ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ 3 ادوار کے حوالے سے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہوتا کیا تھا. پہلی بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایک اسرائیلی ریاست قائم نہیں ہوئی، اس لیے کہ جنگ کا موقع جب آیا تھا کورا جواب پوری قوم نے دے دیا. 6 لاکھ افراد تھے. حالانکہ ایکسوڈس جو ہے، بک آف ایکسوڈس، کتاب الخروج یا سفر خروج جو تورات کی ہے، اس میں گنتی دے رکھی ہے. 12 قبیلے، اتنے مرد، اتنے عورتیں، اتنے بچے فلاں قبیلے کے، اتنے مرد، اتنی عورتیں، اتنے بچے فلاں قبیلے کے. تو 6 لاکھ افراد تھے 12 قبیلوں کے. لیکن یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حکم دیا کہ اب اللہ کا حکم ہے جنگ کرو، پوری قوم نے کورا جواب دیا. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم قتال کرو، ہم تو یہیں بیٹھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شدید بیزاری طاری ہوئی. اور یہ واقعہ یہ ہے کہ وہ موسیٰ جس نے ایک اسرائیلی کی محبت میں اور اس کی مدد کرتے ہوئے ایک قبطی کو ایک گھوسا لگایا تھا اور وہ اس کی جان نکال دی تھی. یہ سورہ قصص کے اندر پورا واقعہ موجود ہے کہ ایک قبطی جو تھا، اصل مصری، قوم فرعون کا فرد، اور ایک اسرائیلی محکوم فرد، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا. اس اسرائیلی نے استغاثہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک گھوسا لگایا ہے، فقضا علیہ، اس کی جان نکال دی. اتنی حمیت موجود اپنی قوم کے لیے. لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اے رب مجھے تو اختیار ہے تو صرف اپنی جان کا ہے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا ہے، باقی پوری قوم کورا جواب دے رہی ہے ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں، میں کیا کروں؟ تو اے پروردگار اب ہمیں ان سے علیحدہ کر دے، میں ان ناہنجاروں کے ساتھ مزید رہنے کے لیے تیار نہیں. اتنی بیزاری. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی یہ درخواست قبول نہیں کی، حضرت موسیٰ کو ان کے ساتھ رہنا پڑا. البتہ سزا یہ دی گئی فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 برس تک یہ ارض مقدس فلسطین ان پر حرام رہے گی. اگر اس وقت یہ جنگ کرتے ابھی ہم فلسطین فتح کرا دیتے ان کے ہاتھوں اور حکومت قائم ہو جاتی. اور اگر حکومت قائم ہوتی حضرت عیسیٰ اس کے سربراہ ہوتے. جیسے کہ مدینے میں حکومت قائم ہوئی تو محمد الرسول اللہ سربراہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے توسیع کا عمل شروع ہو گیا. چند سالوں کے اندر اندر پورا جزیرہ نماء عرب جو ہے زیر نگین آ گیا، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، انقلاب کی تکمیل ہو گئی جزیرہ نماء عرب کی حد تک. اور پھر 24 برس کے اندر اندر
کہاں اٹلانٹک سے آکسس تک وہ جو اسلام کا خلافت کا نظام قائم ہو گیا. لیکن چونکہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ حکومت قائم نہیں ہو سکی. حضرت موسیٰ کا انتقال، حضرت ہارون، دونوں کا انتقال انہی 40 سالوں کے دوران ہو گیا، جسے یہ جو بھی صحرائے تیہ کے اندر یہ بھٹکتے پھرے ہیں اور وہاں کہیں پر ان کی حکومت قائم نہیں ہو سکی. البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین جوشوا، حضرت یوشع ابن نون، ان کی سرکردگی میں پھر وہ نسل جو صحرا میں پیدا ہوئی ہے 40 سالوں کے دوران، وہ غلام قوم جو مصر میں فرائنہ اور ان کی قوم کی غلامی کا داغ لے چکی تھی، اس میں تو ہمت نہیں تھی کہ وہ جنگ کے لیے میدان میں آ سکتی. لیکن وہ صحرا میں جو قوم پیدا ہوئی ہے اب ان کی، وہ نئی نسل فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، تو یہ صحرائی نسل جو ابری ہے پھر اس نے جہاد کیا ہے. لیکن یہ کہ ایک بڑی غلطی انہوں نے یہ کی کہ فلسطین کو فتح کر کے وہاں 12 حکومتیں قائم کر دی. ہر قبیلے نے اپنی علیحدہ حکومت بنا لی، بجائے اس کے کہ ایک مرکزی حکومت قائم ہوگی. نتیجہ یہ نکلا جب 12 حکومتیں ہوں گی تو آپس میں چپقلش بھی ہوگی، کہیں نہ کہیں کوئی اختلاف بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے گا. ان جھگڑوں میں پھر وہ جو آپس کے جو مشرکین آباد تھے، یہ مختلف جو قبائل تھے، پھر ان سے مدد لیتے تھے ایک دوسرے کے خلاف. جیسے ہندوستان میں جب انگریز آ رہا تھا تو یہی ہو رہا تھا نا، کہ چاہے مسلمان نواب تھے مختلف ریاستوں کے اور چاہے ہندو تھے، آپس کی جنگوں میں کوئی کسی سے مدد لے رہا ہے، کوئی انگریز سے مدد لے رہا ہے اپنے کسی مقامی جو ہے دشمن کے خلاف، ہوتے ہوتے انگریزوں ہی نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا. یہ کیفیت رہی ہے 300 برس تک. ان کی کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں ہوئی، آپس میں لڑتے رہتے تھے. لیکن ہوتا کیا تھا وہ یہاں پر بیان کیا گیا. جب آپس میں جنگ ہوئی، کسی غیر اسرائیلی قوم کے ساتھ اتحاد کر کے کسی اسرائیلی قبیلے کے خلاف جنگ کی، اب ظاہر بات ہے کہ اسرائیلیوں کے ہاتھوں اسرائیلی قتل بھی ہوئے، اور وہ جو غیر اسرائیلی تھا جس کی مدد لی تھی، وہ کچھ اسرائیلیوں کو لے گئے قیدی بنا کر. اب وہ قیدی ہے اسرائیلی جو غیر اسرائیلی قوم کے قبضے میں ہے. اب انہیں یاد آیا شریعت کا حکم، کہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اسرائیلی اگر قید میں ہو تو ان کو فدیہ دے کر چھڑاؤ. لہذا اب شریعت پر عمل کر رہے ہیں کہ جا کر فدیے دے کر انہیں چھڑا کر لا رہے ہیں. یہ ہے ان کا طرز عمل کہ شریعت کے ایک حصے کو نظر انداز کیا. اللہ نے تو حکم دیا تھا آپس میں جنگ مت کرو، ایک دوسرے کے خلاف مت لڑو، ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے مت نکالو. یہ سارے احکام تو نظر انداز. لیکن ایک حکم جو ہے کہ اگر اسرائیلی کہیں پر قیدی ہو تو اسے فدیہ دے کر چھڑاؤ، اس پر عمل ہو رہا ہے پورے اہتمام کے ساتھ. اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر حضرت طالوت کے زمانے میں جالوت کو جب شکست دی ہے، حضرت داؤد کی حکومت قائم ہوئی. یہ ان کا گولڈن ایرا ہے 100 برس کا. 16 برس حضرت طالوت کے، 40 برس حضرت داؤد کے اور 40 برس حضرت سلیمان کے. یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ اگرچہ 300 برس کا فصل ہے، لیکن یہ خلافت راشدہ کی جو 3 خلافتیں ہماری ہیں جو متفق علیہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق 2.5 برس، حضرت عمر فاروق 10 برس، حضرت عثمان 12 برس. یہ گویا کہ 24 برس بنتے ہیں. وہاں یہ 100 برس کی مدت ہے، لیکن ہے وہ 3 کا عدد موجود ہے، حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان. اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے کہ حضرت علی کے زمانے میں 2 حکومتیں علیحدہ ہو گئی. حضرت علی کی خلافت، لیکن یہ کہ شام کی حکومت حضرت امیر معاویہ کی علیحدہ ہے. اسی طریقے سے حضرت سلیمان کے بعد پھر ان یہودیوں کی 2 حکومتیں قائم ہوئی، اسرائیلی حکومت اور یہودا کی حکومت. پھر ان میں جنگیں چلتی رہیں. وہی کچھ ہوا ایک دوسرے، اور ظاہر بات ہے کہ پھر فلسطینی جو اور دوسری اقوام تھیں غیر اسرائیلی، ان سے ایک دوسرے کے خلاف مدد لیتے تھے. پھر بھی وہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے، یہاں تک کہ عین حضور کے زمانے میں ہوا ہے. اسی آیت کے کا یوں سمجھیے ایک نقشہ سامنے آیا. مدینے میں آپ کو معلوم ہے کہ 2 تو تھے اصل عرب قبائل، اوس اور خزرج. اصل میں یہ یمن سے، جبکہ وہاں پر وہ سد معارب ٹوٹا ہے اور سیلاب آیا ہے، تو وہاں سے جو عرب قبیلے نکلے ہیں تو کوئی تو چلے گئے عراق تک، کوئی شام میں جا کر آباد ہو گئے. کچھ قبیلے، یہ 2 قبیلے آ کر یہ یہاں اس مدینے کی بستی کے اندر یثرب میں آباد ہوئے، اوس اور خزرج. یہ ہے اصل عرب. لیکن 3 یہ یہودی قبیلے یہاں پر آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اب اوس اور خزرج کے جو 2 قبیلے تھے، ان کی آپس میں کھٹ پٹ رہتی تھی، چپقلش ہے، قبائلی جنگیں ہوتی ہیں. ان میں سے 2 جو تھے قبیلے یہود کے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، وہ اوس کا ساتھ دیتے تھے، اور ایک قبیلہ بنو قینقاع وہ خزرج کا ساتھ دیتا تھا. جنگ بعاث میں یہی شکل رہی. اصل جنگ تھی اوس اور خزرج کے مابین، لیکن خزرج کے ساتھ
بنو قینقاع موجود ہے، اور اوس کے ساتھ بنو نذیر اور بنو قریظہ موجود ہے، جنگ ہوئی ہے، ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، اور ایک دوسرے کے قیدی جب چلے گئے ہیں اوس کے کیے یا خزرج کے قید میں، اب ان کو فدیہ دے کر چھڑا رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ان کی پوری تاریخ کے اندر ایک تسلسل ہے اس عمل کا، کہ عہد یہ لیا گیا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم، اور اگر وہ قیدی بن کر آئیں تو تم انہیں لازماً فدیہ دے کر چھڑاتے ہو۔ یہ تمہارا بڑا تقویٰ ہے، بڑی دینداری ہے، بڑی شریعت کی پابندی ہے جس کا مظاہرہ تم کرتے ہو کہ ہم نے اپنے اسرائیلی قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیا، حالانکہ وہ قیدی بنے ہی تمہارے اپنے غیر شرعی عمل کی وجہ سے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکلوانا وہاں سے وہی تم پر حرام تھا۔ وہ حرام بات تو یاد نہیں رہی، اس کے اوپر تو خوب تم نے جو بھی وقتی اپنی مصلحت تھی اس کے تحت اس کی دھجیاں اڑا دی، لیکن یہ کہ اب دوسرے حکم پر، شریعت کے حکم پر عمل کر رہے ہو۔ اب یہ جنرلائزیشن آ رہی ہے جس کے بارے میں نے کہا یہ وہ بات ہے جو صرف یہود کے اوپر صادق نہیں آتی، آج ہر مسلمان کے اوپر صادق ہے، اس لیے کہ استثناء اتنا کم ہے، الا ماشاء اللہ، شاذ ہوگا کوئی، بالفعل شاید کوئی ایک بھی نہ ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ ایک حکم یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یہ تم نے پاؤں تلے رون دیا۔ یہ بھی حکم تھا شریعت کا کہ ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے مت نکالو، یہ بھی تم نے شریعت کا حکم جو ہے پاؤں تلے رون ڈالا۔ ہاں شریعت کا ایک حکم تمہیں یاد ہے کہ اسرائیلی اگر قید میں ہے تو اسے فدیہ دے کر چھڑاؤ، تو تم نے شریعت کے حصے بکھرے کر لیے، تم شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو کو نہیں مانتے ہو۔ یہاں پہ لفظ کتاب جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ ہم کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں کہ شریعت کے لیے لفظ کتاب آتا ہے، کوئی شے فرض کی جاتی ہے کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام۔ کتاب کا لفظ جو ہے خاص طور پر قرآن مجید کا وہ حصہ کہ جو احکام شریعہ پر مشتمل ہے، حلال اور حرام اور فرائض اور نواہی پر، در حقیقت وہ کتاب ہے۔ آیات سے مراد وہ ہے کہ جس میں ایمان کے دلائل دیے گئے ہیں، تزکیے کا مضمون بھی اس میں موجود ہے، حکمت کی آیات بھی موجود ہے، تاریخ کی آیات بھی موجود ہے، پچھلی قوموں کے جو حالات ہیں وہ بھی موجود ہے۔ خاص طور پر جو احکام شریعت ہوں گے وہ لفظ کتاب جو ہے وہ ان کی طرف اشارہ کرے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر رہے ہو، ایک حصے کا کفر کر رہے ہو؟ یہ کفر کیا ہے؟ یہ کفر قولی نہیں ہے، کفر عملی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم تورات کے اس حصے کو نہیں مانتے، لیکن عملاً اس پر جب عمل نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ یہی جو میں نے پچھلے دونوں جمعوں میں جو تقریر کی ہے کہ آج ہم اپنے طرز عمل سے قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، حالانکہ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا گیا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ مثال اس قوم کی جو حامل تورات بنائی گئی پھر اس نے اس کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، اور بری ہے مثال اس قوم کی جس نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ تو تورات کو بھی کبھی یہود نے جھٹلایا تو نہیں، جیسے ہم مدعی ہیں اس قرآن پر ایمان کے، ویسے وہ مدعی رہے ہمیشہ کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ عمل سے جھٹلایا جب آپ اس پر عمل نہیں کرتے، جیسے کل بھی میں نے حدیث سنائی تھی خطبہ جمعہ میں، حضور نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ کہتا رہے کہ میرا ایمان ہے قرآن پر، لیکن اگر جس شے کو قرآن حرام کہہ رہا ہے وہ اس کو حلال اپنے لیے ٹھہرا بیٹھا ہے تو پھر اس کا کوئی ایمان قرآن پر نہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی سمجھیے کہ تم ان یاتوکم اسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اب آپ غور کیجئے آج ہمارا حال کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 99.9 ریکرنٹ% مسلمان آج اس آیت کا بالکل مصداق ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جو نماز روزے کا بھی کوئی خیال نہیں، عظیم اکثریت ایسے لوگوں کی۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہیں نماز روزہ تو پکا ہے، باقی حرام کاروبار سارا کا سارا دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے، سودی لین دین ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، رشوتیں ہو رہی ہیں، رشوت کی گرم بازاری ہے، جو بھی ہو رہا ہے سب کچھ معلوم ہے۔ کاروبار تو آج کی دنیا میں حلال کے دائرے میں رہ کر کرنا ناممکن ہے۔
ہم شریعت کے ایک حصے پر عمل کر رہے ہیں، ایک کو ہم نے پاؤں تلے رون دیے۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آج پوری امت کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا، یہ طرز عمل اختیار کرے گا کہ شریعت کے ایک حصے پر عمل کرے اور ایک کو چھوڑ دے، ایک کو قبول کرے ایک کو رد کر دے، اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، ذلت ہو۔ یہ ہے آج ہیوملیشن جو ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، چاہے یہ کہ 1 بلین سے زیادہ ہے، بہت بوسٹ کرتے ہیں ہم، every 5th human being on this planet is a Muslim, every 5th، 1/5 آبادی کا حصہ پوری دنیا کی۔ کتنا بڑا چنک آف ٹیریٹری ہے جو ہمارے قدموں تلے ہے، چلے جائیے جاوا، سماٹرا، بورنیو سے لے کر، اور یہ کہ موریتانیہ جو ہے ویسٹ کوسٹ جو ہے افریقہ کا، اس میں سے آپ کہیں گے کہ تھوڑا سا یہ بھارت کا علاقہ آ جاتا ہے جو سالڈ نہیں ہے، لیکن بھارت میں کم سے کم 18 کروڑ مسلمان آباد، اور کون سے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ آج کی سب سے بڑی دولت تیل کے سب سے بڑے ذخائر ہوئے جو ہمارے قدمے تلے ہیں۔ عزت نام کی شے نہیں ہے، کوئی وہ G7 میں تو کون ہوگا، G15 میں بھی نہیں ہے۔ کسنمی پرست کے بھیا کیس تھی، ہمارے مسائل وہ آپس میں طے کر لیں گے، ہماری قسمتوں کے فیصلے وہاں ہو جاتے ہیں۔ ہمارے تو ٹیکسیشن پالیسیز جو ہے وہ وہاں سے ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہیں۔ فورن پالیسی تو چھوڑیے، ہماری جنگ اور صلح کے معاملات کو تو چھوڑیے، معلوم ہوتا ہے جس شے کا نام عزت ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا، عبد القادر روہیلا والی جو نظم ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، کہاں ہے غیرت؟ عزت نام کی کوئی شے نہیں۔ ہم سے کہیں کسی بین الاقوامی مسئلے میں ہماری رائے کوئی نہیں پوچھتا۔ کسنمی پرست کے بھیا کس تھی؟ ہیوملیشن کی وہ انتہا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ اس کی تشخیص کر کے بتا رہی کیوں ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جب تک پوری کتاب کو قبول نہیں کرو گے، جب تک کہ وہ پورا نظام قائم نہیں کرو گے جس میں یہ پوری کتاب نافذ ہو رہی ہو، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، کوئی مڈوے نہیں ہے، یا اس قرآن کو مانو یا چھوڑ دو، دفع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری احتیاج اور ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے اصل میں آج کی ہماری کیفیت، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، بے عزتی، جو بھی پامالی ہے، جو بھی اس وقت ہیوملیشن ہے پوری مسلمان امت کے لیے، پوری، اور ان میں سب برابر ہیں اس وقت۔ کون ہے شاذ کسی کا نام آپ لیا جا سکے کہ جو واقعتاً آزاد ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، اپنی پالیسیاں خود بناتا ہے؟ ایک آدھ ہے، اکثر و بیشتر کا جو بھی حال ہے وہ آپ کے علم میں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اور دیکھ لیجئے اسی سے جو نتیجہ نکلتا ہے، یہ صورتحال ہماری ہرگز نہیں بدلے گی جب تک کہ کم سے کم کسی ایک خطہ ارضی کے اندر دین کا پورا نظام، شریعت کا پورا قانون نافذ نہ کر دیا جائے، کہ کوئی شے مستثنا نہ ہو، زندگی کا کوئی پہلو، حیات انسانی کا کوئی گوشہ جو ہے اس سے ماورا نہ رہے، مستثنا نہ رہے، سب اللہ کے حکم کے تلے اور اس کے تابع ہو جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا ہماری قسمت بدلے گی نہیں۔ میں جو پوری کتاب میری چھپ چکی ہے، سابقہ اور مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں جو میں نے ایک چیپٹر لکھا ہے اللہ کا قانون عذاب۔ عذاب جو ہے دنیا میں آتا ہے قومی جرائم کے اوپر، انفرادی حساب کتاب اللہ کے ہاں ہوگا، وہ یہاں نہیں ہوتا۔ آخرت کا حساب کتاب انفرادی ہے، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر ایک کو اکیلے جا کر کھڑے ہونا ہوگا اس کٹہرے کے اندر، جواب دہی اپنی کرنی پڑے گی۔ دنیا میں معاملہ انفرادی محاسبہ نہیں، قوموں کا محاسبہ ہے۔ قومی جرائم کے اوپر اجتماعی سزا یہاں ملتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ افراد سے اغماض اس لیے کر لیتی ہے کہ وہ تو آخرت کا معاملہ ہے، وہاں آ کر ہر ایک کو پورا پورا حساب کتاب مل جائے گا، ہر ایک کا کارنامہ زندگی اس کے سامنے ہوگا۔ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، لو بھائی خود ہی اپنا حساب دیکھ لو، تم ہی کافی ہو، تم ہی جمع جوڑ کر لو، کسی اور کی محاسب کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اجتماعی معاملات یہاں طے ہوتے ہیں، اور وہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، میں نے اپنی اس کتاب میں یہی تو لکھا ہے۔ اس آیت کے مصداق تو آج مسلمان ہیں، یہودی تو نہیں ہے۔ یہودی کل 14 ملین ہے اس وقت دنیا کے اندر، 1.5 کروڑ بھی پورا نہیں، ہم اس سے 100 گنا ہیں، لیکن اس کا اثر، اس کا نفوذ
پوری دنیا کا مالیاتی نظام، پھر یہ کہ یہ سول سپریم پاور آن ارتھ، وہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے وہ ان کے قبضے میں ہے. وہ پالیسیز ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں، امریکہ کو کراتے ہیں. کانپتا ہے صدر امریکہ کا کہ کہیں یہودی لابی جو ہے کہیں میرے خلاف کوئی اسکینڈل نہ اٹھا دے، اور ہر ایک کے خلاف اتنا مواد ان کے پاس موجود ہوتا ہے جب چاہے چٹکیوں میں اڑا دے. ذرا سا اگر ٹرن لے لے، بش نے ذرا سا ٹرن لیا تھا جو اس کا حشر کروایا ہے، حالانکہ اتنا بڑا ہیرو، جتنی بڑی اس نے یوں سمجھیے کہ امریکہ کے لیے، اور جس طریقے سے دبایا ہے عراق کا جو بھڑکس نکالا ہے، اور جس طرح جا کر امریکن فورسز کو جہاں پر کے بیسز نہیں دے رہے تھے، نہ سعودی عرب بیس دے رہا تھا انہیں، نہ امارات والے انہیں دینے کے لیے تیار تھے، اب وہاں پر ان کے اڈے بن گئے. پورا تیل کا جو ذخیرہ ہے وہ ان کے قبضہ و اختیار میں ہے. اس کے باوجود یہودیوں سے ذرا سے ہٹ کر اگر اس نے کوئی ایک بات کی ہے، پتہ چاک کوئی حیثیت ہی نہیں. پوری کتابیں لکھی گئی دی ڈے ٹو اسپیک. ذرا سا کسی نے اگر یہودیوں کے خلاف کبھی اگر لب کشائی کی ہے، بڑے سے بڑے پولیٹیکل لیڈر کا جو ہے اس کا جو کیریئر ہے وہ آنن فانن ختم کر دیا گیا. اس قدر اثر و رسوخ ہے. وہ ہے کل 14 ملین، 1.5 کروڑ. تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کہاں ہے؟ آج کا یہودی اس کا مصداق نہیں ہے، آج ہم مصداق ہیں اس کے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ صورتحال بہرحال اس کو بدلنا بھی ہے، اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ کچھ اور آئے گا، لیکن یہ کہ میری گفتگو کا اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، وہ تو میری اس کتاب میں موجود ہے. اس آیت پر غور کیجئے کہ یہ طریقے ہوتے ہیں شریعت کو ماننے والوں میں جب اضمحلال ہوتا ہے. یا تو جیسے وہ سبت والوں نے کیا، حکم پر عمل کر رہے ہیں لیکن روح غائب. مچھلیاں تو نہیں پکڑی ہفتے کے روز، لیکن گڑھے کھودنے میں لگے رہے، تاکہ جو اصل مقصد تھا شریعت کا وہ تو غتربود، لیکن یہ کہ بہرحال اس شریعت کی ظاہری شکل جو ہے وہ برقرار. یا نمبر 2 بات یہ آئی کہ شریعت کا ایک حصہ سر آنکھوں پر، نماز پڑھیں گے جی، روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، ختم قرآن کریں گے، یہ ہوگا سب ہوگا، لیکن یہ سود کے بغیر تو دھندا چلتا نہیں، رشوت کے بغیر کام ہمارا چلتا نہیں. وہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ایک گناہ کبیرہ، ہماری سوسائٹی کے ہر طبقے نے ایک گناہ کبیرہ اپنے لیے حلال کیا ہوا. ملازم پیش آئیں تو چاہے وہ جو سرکاری اختیارات میں خیانت ہے، چاہے امانت جو ان کے پاس ہے اس میں خیانت ہے، چاہے رشوت ہے، انہوں نے وہ کیا کریں جی، تنخواہوں میں گزارا نہیں ہوتا. کاروبار والوں نے سود کو، بلیک مارکیٹنگ کو، حلف نامے جھوٹے، حساب کتاب جو پیش کرتے ہیں انکم ٹیکس کے جھوٹے حلف نامے، یہ تو کیا کریں، یہ مجبوری ہے. باقی مسجدیں بنا دیں گے، تمہاری مسجد میں آ کر قالین ڈال دیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے اس کے لیے فانوس لا کے لگا دیں گے، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال شریعت کا یہ حکم جو ناقابل عمل ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور یہ ان کا حال ہے جو شریعت پر کوئی عمل کرتے ہیں. باقی چھوڑیے ان کو جن کی زندگیوں سے شریعت خارج ہو چکی، جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ جمعے کا دن کون سا ہوتا ہے، ہفتے میں کب آتا ہے کب جاتا ہے. وہ تو اب چونکہ چھٹی ہوتی ہے اس لیے پتہ چل جائے تو چل جائے کہ آج جمعے کا دن ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا جمعہ کب آیا اور گیا. تو وہ تو شریعت سے بالکل ہی گویا کہ اپنے طور پہ آزاد کر چکے. لیکن یہ کہ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں ان کا عمل یہ ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. اور سخت الفاظ آگے آ رہے ہیں. دنیا کی زندگی میں تو بے عزتی، رسوائی ہوگی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن جھونک دیے جائیں گے شدید ترین عذاب. یہ اشد کا لفظ آ رہا ہے، نوٹ کر لیجئے. اور یہی صیغہ ہے افعل التفضیل کا جو منافقین کے لیے آیا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اسفل، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. کفر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو نفاق سے زیادہ نفرت ہے، نفاق زیادہ ناپسند ہے کفر کے مقابلے میں. کافر تو کھلم کھلا کہہ رہا ہے نا، میں نہیں مانتا، بات ختم ہو گئی. یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر عمل یہ کر رہے ہیں. ان کی جسارت یہ، ڈٹائی کا یہ عالم ہے، یہ جو ہے استہزاء ہے، تمسخر ہے. اور یہ یقیناً اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات. کبرا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں. اسی لیے یہاں پر آیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور جان لو اللہ ناواقف نہیں ہے، غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو. تم اپنے ظاہری لبادوں سے، اپنے زبانی دعووں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے.
تم خلق خدا کو دھوکہ دے سکتے ہو، ان کی زبانیں بند کر دو گے، ریشنلائز کرو گے اپنے ایٹیچیوڈ کو، بڑی جسٹیفیکیشن اس کے لیے فراہم کر لو گے جو چاہو گے، دنیا والوں کو چپ کرا لو گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے، ناواقف نہیں ہے، وہ تمہارے لباس سے، تمہارے عباؤں اور تمہارے جبوں اور تمہارے جو بھی تمہارا ظاہری تم نے تقویٰ کا لبادہ اوڑھا، اس سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ ہر سال حج ہو رہا ہے، ہو کس سے رہا ہے؟ حرام کی کمائی سے ہو رہا ہے، یہ حج ہے۔ عمرہ ہو رہا ہے، ہر سال رمضان میں عمرہ ہو رہا ہے، کس کمائی سے ہو رہا ہے؟ جبکہ وہاں حدیث یہ ہے کہ منہ پر دے ماری جاتی ہے دعا، انا یستجاب لذالک، اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، پہنا ہوا حرام کا ہے، اور حرام غذا سے اس کا جسم بنا ہے۔ چاہے آپ جبل الرحمت پر کھڑے ہو کر 4 گھنٹے ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ کی ترازو میں زیرو ہے، کوئی وزن اس کا نہیں، اس لیے تم حرام خوری کر کے یہاں آئے، تمہارا سارا پیسہ جو تم نے خرچ کیا وہ حرام سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دے کر دنیا خرید لی ہے۔ یہ شرع یشری اور باع یبیع، یہ دونوں طرف چلتا ہے۔ بیع میں، خرید و فروخت میں ہوتا کیا ہے؟ آپ نے کوئی چیز دی اور دوسری لے لی۔ کسی زمانے میں تو ہوتا ہی مبادلہ تھا، بارٹر ہی ہوتا تھا، شے کا شے سے تبادلہ ہے۔ کسان نے محنت کی ہے، گندم اگائی ہے، اور یہ بیچارہ بیٹھا ہوا کرگے کے اوپر یہ کپڑا بنتا رہا ہے، اس نے کپڑا اس کو دیا اور اس سے جو ہے گندم لے لی۔ تو اصل میں کس کو قیمت کہے؟ وہ گندم قیمت ہے یا یہ کہ وہ کپڑا قیمت ہے؟ دونوں کو قیمت بھی کہہ سکتے ہیں اور دونوں کو جنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ یہ کہ اب کرنسی ہے تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں قیمت اتنے روپے ہے یا اتنے ڈالر ہے یا اتنا سونا ہے یا اتنی چاندی ہے، لیکن یہاں پہ قرآن مجید میں یہ لفظ آتا ہے اس اوریجنل سینس میں، ایک شے دینا ایک لے لینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا لی ہے، آخرت دے دی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، آخرت کے عوض آخرت دے کر دنیا خرید لی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو نہ ان پر سے عذاب کی تخفیف ہوگی، کبھی عذاب سخت سے سخت تر ہوتا چلا جائے گا، تخفیف نہیں ہوگی، نہ ہی ان کی کسی جانب سے کوئی مدد ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر، لیکن پورے دین پر، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر بالفرض کسی کے لیے اس وقت پورے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، دین کا ایک حصہ وہ ہے جو میرے اختیار ہی میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ سکوں جب تک کہ نظام نہ بدلے اور یہ قانون نافذ نہ ہو، لیکن جو چیز میرے اختیار میں ہے اس وقت، چاہے اس میں بھوک آ جائے کوئی پرواہ نہیں، وہ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس کی تو پیش کی تنبیہ موجود تھی۔ لیکن یہ ہے کہ جو میرے اختیار ہی میں نہیں ہے اس کا کفارہ ادا ہوگا، تن من دھن لگا دو اس نظام کو بدل کر اس نظام کو قائم کرنے میں، یہ گویا کہ تمہاری جد و جہد کفارہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا کہ میرے اس بندے نے اس غلط نظام کے اندر پھلنے اور پھولنے پر اپنی محنتیں صرف نہیں کی ہے، بلکہ میرے اس بندے نے اس نظام کو بدلنے پر اپنی تمام توانائیاں صرف کر دی ہیں، یہ کفارہ ہوگا اس کا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر